اسٹارٹ کریں ساحل بھائی؟ ہاں کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ بہت غور کے ساتھ سماعت کریں گے تاکہ ہم لوگ ترجمہ یاد کر کے جب نماز ہم شروع کریں تو ہم جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں تو ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں موجود ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی آیت کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے پر چلا دیجئے. دونوں ترجمے ہم لوگ کر سکتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن لوگوں سے تو ناراض ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے، ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا. پھر اللہ تعالی اس آیت کا اختتام کر دیتا ہے اور پھر ہم آمین کہتے ہیں. تو یہ ترجمہ ہم لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے اور اس کو یاد کر لینا چاہیے. جو اصل چیز ہے ہماری کہ جب ہم قرآن کریم نماز میں پڑھیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. جب ہم تلاوت کریں قرآن کریم کی کھول کر تو اس وقت بھی میرے اور آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. وہی ہماری کوشش ہے کہ آپ اور ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ جب ہم اپنے اللہ کا فرمان پڑھیں، ہم اپنے اللہ رب العزت کا پیغام پڑھیں تو ہمارے سے یہ بات ظاہر ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ میں اور آپ سمجھ لیں. تو گزشتہ کل کچھ آیتوں کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا ہے. سب سے پہلے حمد کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف وہ اللہ ہی کے لیے زیبا ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور جو اس آیت کے بعد جو رب العالمین جو ایک لفظ آیا ہے وہ در حقیقت اس حمد کا جواب ہے. رب العالمین کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا کہ رب اس کو بولتے ہیں جو ایسی تربیت کرے کہ جو تمام ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان کو منزل مقصود تک پہنچائے اور اس کی معراج یعنی اس کی بلندی ہو. اس کو ہر چیز جو اس کی ضرورت کے لیے ہے وہ فراہم کرے. اور میں اور آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہمیں ملا ہے اور ہمارے پاس ہے وہ یقینی بات ہے کس کی جانب سے ہے، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوئی ہی دینے والا ہے. تو جو اللہ اتنا کچھ ہمیں دینے والا ہے اور جو اتنی ہماری تربیت کرنے والا ہے، جو ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں چلایا، بولنے کی طاقت دی، کھانے کی صلاحیت دی، چلنے کی طاقت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنے کا انتظام کیا، سمجھ دی، عقل نصیب فرمائی. تو ان تمام چیزوں کے دینے والے کے لیے ہی زیبا دیتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں. تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے.
جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس جملے کو میں آج پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم جب یہاں پر آئیں تو اس پر ضرور زور دیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہو، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اللہ کے کسی بھی کوئی بھی انسان کسی کو بھی شریک کرے ہم اس کی نفی کرتے ہیں، چونکہ نہ چاند بڑا ہے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ دریا، نہ سمندر، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ مخلوق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لے کر زمین تک جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ در حقیقت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو جو اللہ اتنا کچھ ہمیں دینے والا ہو تو اس اللہ کی تعریف زیبا دیتی ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ عبادت، خالص عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، نہ عبادت روزے رکھنے کا نام ہے۔ اگر ہم اس کے تفسیر میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر مظہری ہے اور معارف القرآن ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ شروع کریں گے معارف القرآن پڑھنا، تفسیر کی کتاب ہے، تو اس کے الحمد کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ عبادت ہمیں دی ہے، تو خالص عبادت کا نام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف نماز پڑھ لیں تو اللہ کی عبادت کی ہے، نہیں۔ عبادت کے معنی آتے بندگی کرنے کے، اس اللہ کی بندگی کرنا جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اور اسی کی تفسیر جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے 27ویں پارے میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب یاد رکھو کہ عبادت ایک تفسیر کے مطابق 10 چیزوں کا نام ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے 10 چیزوں کے اہتمام کرنے کا نام عبادت شمار کیا جائے گا، وہ عبادت کے اندر داخل ہے۔ نمبر 1 نماز، نماز جو انسان پڑھتا ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ نمبر 2 روزہ، روزہ جو انسان رکھتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حج جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور خالص عاشقانہ عبادت ہے حج اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنا نصیب فرمائے، سب آمین کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے تمام رشتہ داروں کو اور گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کعبے کی اور اپنے اس حج کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے منظور فرمائے۔ تو حج آتا ہے، حج وہ عبادت کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن کریم، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے۔ اور یہاں آپ کو رک کر ایک چیز اور بتلا دوں اس ضمن میں کہ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ جن کا محض دیکھنا ہی عبادت ہے، محض صرف دیکھنا، پڑھنا کرنا نہیں، محض دیکھنا ہی عبادت ہے۔ ان میں سے ایک ہے، پہلی تو اپنے والدین کے چہرے کو پیار کی نظروں کے ساتھ دیکھنا، یہ عبادت کے اندر داخل ہے۔ حدیث ہے ترمذی شریف میں کوٹ کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اپنے والدین کو جب اگر ایک انسان کئی مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ملے گا؟ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگرچہ بار بار دیکھے پیار کی نظروں سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب نصیب فرمائے گا۔ تو والدین کے اور ماں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت کے اندر داخل ہے۔ دوسری چیز ہے تلاوت کلام اللہ، یعنی قرآن کریم جو کلام اللہ ہے، محض اس کو دیکھنا، محض صرف اس کو دیکھنا، پڑھنا نہیں، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جو انسان اس کو پیار سے سینے سے لگاتا ہے اور اس کو صاف کرتا ہے اور خوشبو لگا کر رکھتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کلام کی عزت اور احترام کر رہا ہے جو اللہ رب العزت کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ اسی لیے تو جو ہم لوگوں نے ابھی دیکھا کہ کچھ چیزیں ایسی وائرل ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقت سے تاریخی اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں تعلق رکھتی ہے۔ تو ان میں سے ایک ہے
پرتگال غازی کا جو ایک بہت شور ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو خلیفہ اور وہ بادشاہ بنا وہ کیسے بنا. تو اس کے پیچھے کی ہسٹری اگر آپ دیکھو گے نکل کر، تو وہ قرآن کریم کا صرف احترام کرنے کی وجہ سے کہ اس کمرے کے اندر داخل ہوا تھا وہ، تو قرآن کریم اس کمرے کے اندر رکھے ہوئے تھے، تو اس نے سوچا، اس کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں جدھر قرآن کریم رکھے ہوں میں پیر کر کے سو جاؤں. تو اس احترام کی وجہ سے، اس عظمت کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام نصیب فرمایا. اور بے شمار واقعات ہیں ایسے جو میں آپ کو بتاؤں کہ صرف قرآن کا احترام، کہ صرف اپنے سر سے اوپر رکھنا، پیروں کی طرف نہیں رکھنا، ادھر نہیں سونا پیر کر کے، اور قرآن کریم کوئی پڑھ رہا ہو تو اوپر نہیں بیٹھنا، نیچے بیٹھنا، قرآن کریم کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا، قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھونا، لٹکا کے نہیں چلنا، ایسے پکڑ لیتے ہیں کچھ لوگ. یہ قرآن کریم کی تعظیم نہیں ہے. تو محض جس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت ہو تو میرے عزیز اس کا احترام کتنا ہوگا. اور تیسری چیز ہے کعبۃ اللہ، جو روئے زمین کا سینٹر اور مرکز ہے. یہ جو اس زمین پر ہم اور آپ رہتے ہیں، اس زمین کا سینٹر اور مرکز وہ کعبۃ اللہ ہے. تو اس کعبے کو دیکھنا بھی عبادت کے اندر داخل ہے. تو عبادت کے بارے میں بات چلی تھی کہ عبادت 10 چیزوں کا نام ہے: نماز، روزہ، حج اور قرآن کریم کی تلاوت. یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے. پھر ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی عبادت کے اندر داخل ہے، جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو چکا، جس کے پاس سونا ہو چکا ہے، 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے، یہ اور اس کے پاس دیگر سامان ہے، جو جس کا وہ مالک ہے، وہ علماء سے معلوم کر کے یا ہم سے معلوم کر کے پوچھے کہ ہم سے زکوٰۃ ہو رہی کہ نہیں. زکوٰۃ ادا کرنا یہ عبادت کے اندر داخل ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ ذکر، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے. محض انسان یہ نہ سوچے کہ مسجد میں کوئی آدمی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے اور رات کو جو ہے سجدوں میں سر رکھا ہوا ہے، اور وہ انسان جو عبادت صرف اسی کو عبادت بولیں گے. نہیں، ایک انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، کبھی تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، کبھی پہلا کلمہ پڑھتا ہے، کبھی چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، کبھی سبحان اللہ کہتا ہے، کبھی استغفر اللہ کہتا ہے. تو یہ وقت سارا کا سارا اس کا عبادت کے اندر داخل ہو گئے. اور آگے جو لکھا ہوا ہے وہ ہے حلال روزی کی تلاش کرنا. ایک انسان حلال روزی کی تلاش میں صبح کو گھر سے نکلتا ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غلط کام تلاش نہیں کرتا، کوئی سود بیاس کا کام نہیں کرتا، حلال روزی تلاش کرتا ہے، حلال روزی کی تلاش میں رہتا ہے. اور اپنے گٹوں کی کمائی سے، آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس آدمی کے بارے میں، کہ جو اپنے گٹوں سے کمائے محض، اور وہ حلال روزی کماتا ہے، اس کا شمار صدیقین میں ہوگا. صدیقین میں. اور آپ کو پتا ہے صدیقین کا شمار آگے چل کے آپ کو معلوم ہوگا کہ صدیقین کا شمار کن کے بعد ہوتا ہے، وہ آگے آنے والی آیت میں اس کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا. تو جو آدمی حلال روزی کماتا ہے اور حلال روزی کی تلاش میں رہتا ہے تو وہ بھی عبادت میں داخل ہے. وہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ غلط راستوں سے بچ رہا ہے، غلط طریقے سے بچ رہا ہے. تو حلال روزی کی تلاش کرنا اور حلال روزی کمانا یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے. تیسرا ہے اور اس کے آگے ہے کہ پڑوسی کے حقوق ادا کرنا. یاد رکھو پڑوسی کے حقوق اتنے زائد ہیں. بخاری شریف میں ایک باب الگ سے مکمل پڑوسی کے حقوق کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعین کیا، الگ لکھا ہے کہ پڑوسی کے حقوق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ پڑوسی کے حقوق بیان کرتے تھے کہ صحابہ کو شک ہونے لگا، ڈر لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری وراثت میں پڑوسیوں کو حصہ نہ ملنے لگ جائے. اتنے زیادہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے. تو جو آدمی پڑوسی کے حقوق ادا کرتا ہے، اور سب سے بہترین یہ کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، ان کی اگر کوئی ضرورت پڑی ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہے، ان کی ضرورت کو مکمل کرتا ہے، اور ان کا خیال رکھتا ہے. آپ کے پڑوس میں کوئی غریب مسکین یتیم رہتا ہے
اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے، اور پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پڑوسیوں کو خوش رکھتا ہے، اور کھانے کی ضرورت پڑے تو کھانے کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر داخل ہے۔ جو آدمی پڑوسی کے حقوق ادا کرے، یاد رکھنا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں شمار ہے اس کا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اتنے زیادہ حقوق ہے پڑوسیوں کے، یاد رکھیے گا، جس آدمی کے پڑوسی خوش نہ ہو اللہ بھی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، اور یہ کہا ہے کہ تم اپنے گھر میں جب سبزیاں بناؤ تو پھر یہ دیکھ اپنے تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لیا کرو کہ ان میں سے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو وہ شوربہ، وہ سبزی جو زائد آپ نے بنائی ہے وہ اپنے پڑوسی کے یہاں پہنچا دو، تاکہ وہ لوگ پیٹ بھر کر سو سکے۔ تو یہ پڑوسی کے حقوق ادا کرنا بھی، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا یہ عبادت کے اندر داخل ہے۔ ایسا پڑوس، کیسا پڑوس کہ آپ کے پڑوس میں رہنے کے لیے لوگ ترسے اور ان کو شوق ہو، وہ جس طرح تابعین کے زمانے میں تھا اور جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تھا، بالکل اسی طرح۔ اور یہ سب سے بڑی چیز یہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ وقت چلا جائے گا، اس لیے پڑوسی کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح ہے امر بالمعروف، یعنی اچھائی کا حکم کرنا۔ اگر کوئی اچھائی کا حکم کرتا ہے تو وہ عبادت کے اندر داخل ہے۔ آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ عبادت کے اندر داخل ہے۔ آپ کے سامنے کوئی آپ کا دوست ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی گانے سننا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، یا کوئی گالی دے رہا ہے، آپ نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں بھائی گالی دینا کتنا بڑا جرم ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اچھائی کا آپ حکم کر رہے ہو۔ کوئی آپ کے گھر پہ آ کے غیبتیں کر رہا ہے، عورت غیبتیں کر رہی ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی بہن گھر پہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ غیبتیں نہ کرو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ غیبت کرنے والوں کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ تو جب اللہ رب العزت کی یہ تمام اوامر یعنی بھلائی کا حکم، اچھائی کا حکم کیا جائے گا تو عبادت کے اندر داخل ہو جائے گا، تو یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، سنت کی اتباع، یعنی آپ نے پانی پیا، پانی آپ پیئیں گے ویسے بھی، لیکن پانی آپ نے سنت کے مطابق پیا، یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے۔ تو یہ تقریباً 10 چیزیں بنتی ہیں جو عبادت کے اندر داخل ہے، اور یہ عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ ہر بندہ عبادت کے اندر شمار ہوگا جو ان چیزوں کو کرے گا۔ تو ہم اللہ تیری عبادت کرتے تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھا راستہ ہمیں دکھلائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ سیدھا راستہ اس کو بولتے ہیں کہ جس راستے پر کوئی موڑ نہ ہو، جو بالکل سیدھا ہو، جس پر کوئی موڑ نہ ہو، اس کو سیدھا راستہ بولتے ہیں۔ یہ ہماری زبان میں ہم نے سمجھا ہے، لیکن قرآن کریم کو جب ہم سمجھیں گے تو سیدھا راستہ وہ سیدھا راستہ جس کو قرآن کریم نے اس آیت کے اندر ہی بیان کر دیا کہ کیا ہے وہ سیدھا راستہ، کیا ہے؟ انعمت علیہم، اس آیت کے ذریعے سے، اس ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ نے سیدھا راستہ سمجھا دیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تو نے فضل فرمایا، یعنی جن سے تو خوش ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پر مجھے آ چلا۔ یہ دعا ہے، اور یہ دعا اتنی جامع ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ہر وقت اس دعا کا خیال رکھنا چاہیے کہ ربا مجھے تو سیدھے راستے پر چلا، میں کہیں پر بھی ہوں بس مجھے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما۔ تو سیدھے راستے پر سب سے پہلے جن پر انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ انبیاء کی جماعت ہے، نبیوں کے رسولوں کی جماعت ہے۔ نبیوں سے اللہ تعالیٰ خوش تھا اور ان پر اتنا انعام فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت کی وہ پہلی جماعت، اس کے بعد صالحین کی، صدیقین صالحین کی جماعت، شہداء کی، اس کے بعد شہداء صالحین کی جماعت، صدیقین کی جماعت۔ وہ جماعت یعنی شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، صدیقین اور صالحین جنہوں نے اللہ رب العزت کے اور رسول اکرم علیہ السلام کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ کر عمل کیا اور اس پر چلے ہمیشہ، ایسا مضبوط عمل کر کے دکھلایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا۔ تو
تو میرے عزیزو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن انعمت علیہم تفسیر بیان کی قرآن کریم نے خود ہی، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر کوئی سوال کوئی کوشچن نہ اٹھے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اللہ نے خود بیان کر انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے بیان کر دیا کہ ان لوگوں کے پر مت چلانا غیر المغضوب علیہم، جن سے اللہ ناراض ہے، جو گمراہ ہو گئے، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور ہر آدمی وہ گمراہ ہوگا جو ان تمام راستوں سے ہٹ کر چلے گا، یعنی نبیوں کے راستے سے اور صحابہ کے راستے سے، تابعین کے راستے سے، صدیقین کے راستے سے اور اولیاء اللہ کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، وہ یقیناً گمراہ ہوگا۔ یہاں ایک بات پوائنٹ کی سمجھنے کی یہ ہے میرا عزیزو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتا کہ صرف قرآن اور حدیث پر چلو تو کافی تھا، کہ قرآن پر اور حدیث پر جو اللہ کے نبی نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، یہ اللہ کہہ دیتا تو بہت مختصر لفظوں میں بات سمجھ میں آ جاتی، اور بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے کہ بس ان لوگوں کے راستے بس دو چیزیں ہیں، ان پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور یہ بھی یہ حقیقت دینی ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا محض جی ساحل کتاب بھیا پڑھنے کے بعد کوئی بند کر دو گیٹ۔ آدمی کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سلائی سیکھ رہے ہیں تو سلائی کی اگر آپ نے کوئی بک پڑھ لی ہے کہ ٹیلر بننا ہے اور آپ نے بک پڑھ لی ہے خالص، تو آپ نے جو ہے اس میدان میں آپ مکمل مہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی ڈاکٹر جو ہے صرف پڑھنے کے بعد ڈاکٹر نہیں بن جائے گا جب تک وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس نہ رہ لے۔ کوئی آدمی کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوگا تب تک وہ اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کے ساتھ نہ رہ لے، اس کے بعد ہی وہ کامیاب ہوگا۔ آپ نے بہت اچھے کامیابی حاصل کی، بہت اچھے آپ نے نمبر لے کر آئے، کتابیں پڑھی، لیکن آپ کو بھی تجربہ نہیں ہے، آپ ماہر نہیں بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ٹریننگ نہیں لی ہے۔ ان ماہر لوگوں کے نیچے رہ کر آپ جب کام کریں گے، اس کے بعد آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، کانفیڈنس آئے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اس فیلڈ کے ماہر بن جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا نا میرے بھائی کہ اگر خالص یہ کہہ دیتے کہ قرآن کریم اور حدیث، تو میرے بھائی ایک بات بتاؤ کہ اللہ نے تو کتاب بھیج دی تھی، لیکن کتاب بھیجنے کے بعد پھر اس کتاب کو سکھانے والے رسول کیوں بھیجے، معلم بھیجے، استاد بھیجے؟ کتاب بھیجی تھی اللہ نے قرآن کریم، خالص اس پر عمل کر لیتے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے کتاب کے ساتھ ساتھ رسول کو بھیجا تاکہ اس کتاب پر عمل کر کے مکمل طریقے سے اپنی امت کو یہ دکھلا دے اور یہ بتلا دے کہ کس طریقے سے تمہیں چلنا ہے، کس طریقے سے تمہیں آگے زندگی کو بڑھانا ہے۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تمہارے دلوں کی صفائی کرے، تمہاری زندگیوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام گندگیوں کو ختم کرے اور تمہیں حکمت کی اور تمہیں عقل مندی کی، دانش مندی کی تمہیں باتیں بتلائے، اور وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کر کے گئے ہیں۔ تو محض اگر کتابیں پڑھ کر بھائی کوئی آدمی ماہر بن جاتا تو پھر کتاب پڑھنے کے بعد بس کتاب ہی ہوتی، اس کے بعد استادوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کتاب آدمی پڑھ لیتا ہے لیکن مکمل طریقے سے وہ مکمل میدان میں ماہر نہیں ہوتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بحیثیت معلم تعلیم دی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن کریم کی تفسیر کر کے دکھلائی ہے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی وہ قرآن کریم کا مکمل نمونہ اور تفسیر ہے۔ تو قرآن کریم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ مجھے ہرگز نہ چلانا جن پر تو ناراض ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلانا۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں آمین، یعنی اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ تو میرے بھائی یہ طریقہ ہے رسول اکرم علیہ السلام کا، اور اللہ نے ہمیں اس صورت کے اندر جو ہے دعا کا طریقہ بھی سکھلایا ہے کہ ہم لوگ پہلے حمد بیان کریں اللہ رب العزت کی، اور پھر یہ دعا بھی مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک صحابی کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں جامع اور افضل ترین سورت نہ سکھا دوں، ان میں سے ایک یہ ہے الحمد یعنی سورہ فاتحہ۔ تو آج کی تفسیر کا اور آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں یاد کرنا ہے، اور موٹی موٹی باتیں جو آپ کو بتلائی گئی ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، اور اب کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، ہر ایک آدمی نماز پڑھنے کی مکمل کوشش کرے۔ نماز کے بغیر انسان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث ہے کہ بین الکفر بین العبد ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کافر کے درمیان جو ہے صرف نماز فرق کرنے والی ہے۔ نماز کے بغیر انسان جو ہے مسلمان نام کا رہ جاتا ہے، صرف وہ آدھار کارڈ میں نام مسلمان لکھا ہوا ہے، لیکن وہ مسلمان پکا نہیں مانا جاتا۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر نماز ایک پیلر ہے، ایک ستون ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ اس نے نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ختم کر دیا اس نے پورے دین کو ہی گرا دیا۔ بھی برکتی پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک آدمی نماز ہر حال میں پڑھے میرے بھائی، نماز کے بغیر آپ سکون سے چین سے نہ رہیں، نماز ہر حال میں پڑھیں، اور جب سورہ فاتحہ کا آغاز کریں تو جو باتیں آپ کو بتلائی گئی ہیں ان کو ذہن میں ریپیٹ کریں تھوڑا سا، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کریں اور جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں نماز میں تو ترجمہ آپ کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز نماز کے اندر لطف آئے گا اور ایمان کو قوت ملے گی، اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اور انشاءاللہ اب آنے والے جو اسباق ہوں گے ان میں ہم قرآن کریم کے جمع، قرآن کریم کیسے جمع ہوا، قرآن کریم کے متعلق کچھ باتیں ہمیں بیان کرنی ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے اس پہ کیسے دور گزرے ہیں، اور قرآن کریم جو ہے کیسے جمع ہوا ہے، اور قرآن کریم کی اور متعلق جو باتیں ہیں وہ کچھ آپ کو بتلائی جائیں گی، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر سورہ بقر سے انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ انشاءاللہ تفسیر کے حوالے سے یعنی قرآن کریم کی آیات جو ہیں ان کے حوالے سے وہ مسائل بھی آپ کو ضرور بتائے جائیں گے جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، کہ اس آیت سے کیا مسئلہ نکلتا ہے اور کیا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو بتانے کی مکمل کوشش کی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز حدیث کے متعلق بھی آپ کو ضرور آگاہی دی جائے گی کہ حدیث کو سمجھنا اور حدیث کے متعلق باتیں اور درس حدیث بھی انشاءاللہ العزیز کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں آپ بھی اور ہم بھی کہ اللہ تعالی ہمیں سچ میں پکا سچا مسلمان بنا دے، ایمان والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سبق کو تھوڑا ذہن میں رکھ لیجئے گا اور دہرائیے گا اس کو، اور جب نماز پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ہاں پڑھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ العزیز بڑا لطف آئے گا اور نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔